بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم جو کوشچن پڑھیں گے، بہت موسٹ ریپیٹڈ یہ کوشچن ہے۔ 2005 میں آیا تھا، 2009 میں آیا تھا، 2010 میں آیا تھا، 2016 میں، 17 میں اور 19 میں ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اس لیے بھی پڑھیں گے کیونکہ ہم جب بیوروکریسی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل سسٹم کیسا ہے، اسپیشلی اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جب اس کا تعارف لکھیں گے تو آپ اس میں بتائیں گے کہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کس طرح بیس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشورہ کرنا کسی سے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے جتنی بھی پوری ان کی مجلس ہوتی تھی ان سب سے مشورہ کر کے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں یہ والا شعر لکھیں گے، پہلے تعارف لکھیں گے، تعارف کے بعد ہم یہ والا شعر لکھیں گے علامہ اقبال کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ شرعیت پر مبنی ہے، لائک اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب معاملات میں مسلمانوں سے مشورہ کیجیے۔ مغربی جمہوریت اسلامی نظام سے ملتی ہے لیکن کہیں پر تضاد بھی ہے۔ اسلامی نظام میں پارلیمنٹ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی قانون بنا سازی نہیں کر سکتی۔ لائک دیکھیں، اب جیسے اسلامک ابھی حضرت عمر کا جو سسٹم ہے وہ لائک ان کی جو حکومت کا سٹرکچر تھا وہ ابھی بھی یو کے میں فالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان میں فالو کیا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا ہے کہ اسلام میچ کرتا ہے مغربی جو سسٹم ہے اس سے، لیکن ان میں کیا ہے کہ پاکستان جو اسلام کا سسٹم ہوتا ہے، پارلیمنٹ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی لا نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے۔ لائک ہمارے یہاں تک کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ہمارا صدر یا وزیر اعظم ہوگا وہ بھی مسلم ہی ہوگا۔ اچھا جی، آگے اقتدار اعلیٰ کا تصور۔ اب اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ اسلام میں اقتدار ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس میں آپ لوگ یہ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اسلامیات میں آپ چھوٹی چھوٹی جتنی بھی آیات ہوتی ہیں ان کو میمورائز کر لیں۔ لائک میرا یہ طریقہ ہے کہ میں جتنی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ، ان کے ریفرنس کے ساتھ سورہ لکھ کے، ٹھیک ہے، تو ان کو میں اپنی وال پہ لگا دیتی ہوں، پھر میں ان کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھتی رہتی ہوں جب مجھے ٹائم ملتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو میمورائز ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اس میں آپ چھوٹی سی آیت ہے یہ آپ لکھیں گے، وہ اکثر میں نے ہی حکم، یعنی کہ وہ کون ہے جو اللہ سے بہتر فیصلہ کرے۔ تو اسلامی جو نظام ہوگا اس میں حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس میں آپ لوگ لکھیں گے کہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اسلام میں اس کو خلیفہ کہتے ہیں، اور اس میں بھی آپ شبہ رائت لکھیں گے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، یعنی جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اچھا، قرآن سنت کے خلاف قانون سازی کی ممانعت۔ اسلامی جو سیاسی نظام ہوتا ہے اس میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے علاوہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ نظام اسلامی نہ کہلایا جائے۔ اچھا، مجلس مشاورت۔ اسلام کے سیاسی نظام کی ایک خصوصیت جو ہے وہ مجلس مشاورت ہے، یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے وشاورہم فی الامر، یعنی کہ اپنے کاموں میں ان سے مشاورت کر لے کریں۔ خلیفہ کے انتخاب کے لیے ووٹ کی اہلیت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں لیکن تولا نہیں کرتے، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ لوگ کیا کریں گے کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے ووٹ کی اہلیت جو ہوتی ہے وہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا شعر ہے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہے اسلام کا تصور امر بالمعروف، یعنی وہ نہی عن المنکر۔ یہ عمران خان نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنے بھی ان کے جلسے ہوتے تھے وہ ان سب میں یہ بتاتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کو فالو کرنا چاہیے۔ اسلامی سیاسی نظام میں حکمرانوں کی جو ذمہ داری تھی وہ 4 چیزوں کی آتی ہے: نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا قیام، نیکی کا حکم اور برائی کی ممانعت۔ اب اس میں آپ لوگ یہ آیت لکھیں گے، یاد ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اچھے کام کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ مذہبی آزادی اور سماجی آزادی، یعنی جو اسلامی نظام ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے وحی پر مبنی اسلام کے عادلانہ نظام کو مدینہ کے پہلے معاشرے میں 622 میں میثاق مدینہ کے ذریعے نافذ کرنا شروع کیا تھا۔ اگلا آتا ہے اثار، یعنی اثار کا یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی نظام ہوتا ہے اس میں اسلامی سیاسی نظام میں اثار ایک ان کا پرومیننٹ فیچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ لوگ یہ اگزامپل لکھیں گے، غزوہ یرموک میں جب 3 صحابہ جو تھے وہ زخمی تھے تو ان کو پیاس لگی تھی، ایک پہلے کے پاس پانی آیا، اس نے کہا اگلے کے پاس بھیجو، اس کے پاس پانی آیا، اس نے کہا اگلے کے پاس بھیجو۔ جب پہلے کے پاس واپس جا گیا تو کیا ہوا کہ وہ تینوں کی شہادت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ آپ لکھیں گے
رحماء بینہم، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے تھے. یہ ان کے بارے میں سورہ فتح میں آیت نازل ہوئی تھی. اچھا جی، آگے خلاصہ بحث آپ اینڈ پہ لازمی لکھیں گے. اسلام کے سیاسی نظام کی درجہ بالا خصوصیت کو جب پاکستانی ریاست میں نافذ کرنے کی حوالے سے کوشش کی جاتی ہے تو 3 طرح کے نقطے سامنے آتے ہیں: سیکولر، متشدد اور غالبہ دینی. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ جب بھی نافذ کرنے سیکولر وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لبرل ٹائپ ہوتے ہیں، متشدد وہ ہوتے ہیں جو ایکسٹریمزم ہوتے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، جو مطلب انتہا کی حد تک کہتے ہیں کہ مذہب لاگو ہونا چاہیے. لیکن غالبہ دینی یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو ایک ماڈریٹ نظام کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اسلامی سیاسی نظام آپ وہی لکھیں گے. اس کے بعد اگر اس میں آپ اگزامپل کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی جو طرز حکومت ہے اس کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو پڑھیں گے. آئی ہوپ یہ آپ کو اسلامی جو نظام ہے وہ سیاست کا سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسلامی معاشرتی نظام، اسلامی معاشی نظام اور اسلامی اخلاقی نظام. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.